ایمانداری سے بتائیے کون سی چیز سنتی اور دیکھتی نہیں؟ کیا جانور نہیں سنتے؟ کیا جانور نہیں دیکھتے؟ کیا بے شک جانور سنتے بھی ہیں، جانور دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ کون سا الگ کا سننا ہے جو اللہ نے انسانیت کے ساتھ مخصوص کیا کہ ہم امتحان اس لیے لیں گے انسان کا کہ ہم نے اسے سننے والا بنایا؟ ایمانداری سے بتائیے کیا کبھی جانوروں کو مجلس سنتے دیکھا، مجلس کرتے دیکھا؟ یہ کام جانوروں کا نہیں ہے، یہ کام انسانوں کا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ کام جانوروں کا نہیں ہے، یہ کام انسانوں کا ہے۔ اب جو بھی مجلس حسین کے خلاف فتوے دے، اس سے حسینیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اللہ کی نگاہ میں جانور بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ہم نے انسان کو سننے والا بنایا اور ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے انسان کو سبیل پہ پیدا کیا۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ انسان کو اللہ نے کیا دے کر بھیجا، آغاز خلقت میں کس چیز کو رکھا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے بے شک اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو سبیل پر پیدا کیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ سنی ہوئی آج؟ اب اس کے بعد ہم نے انسان کو محتاج نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، اس کے بعد ہم نے انسان کو آزاد کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ انسان کے اختیار کی بات ہے، قائم رہ گیا تو شاکر کہلائے گا، توجہ ہے، اگر چھوڑ دیا تو کافر بن جائے گا، اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اب یہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت پہ بھیجا، ٹھیک، یہ تو ہو گئی قرآن کی بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سبیل پہ پیدا کیا۔ رسول اسلام اس بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو وہ کیا تھا؟ تو ارشاد رسول ہے کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ بس یہ ایسے ہی پیدا ہو گیا، نہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ رسول اسلام کا ارشاد ہے، کوئی حیدر مہدی کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی کافر بن گیا؟ بھئی پیدا تو مسلمان ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہوا کہ کوئی ہندو بن گیا، پوری توجہ رکھیے گا، کوئی کافر بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، پوری توجہ، کہ اس پیدا ہونے والے کی خطا نہیں ہے، وہ جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، جس سماج میں پیدا ہوتا ہے، وہ لوگ اسے اپنے مذہب پہ ڈال لیتے ہیں۔ توجہ ہے، اگر کافر کے یہاں پیدا ہوا تو کافر بن گیا، توجہ ہے، اگر ہندو کے یہاں پیدا ہوا ہندو بن گیا، عیسائی کے یہاں پیدا ہوا عیسائی بن گیا، یہودی کے یہاں پیدا ہوا یہودی بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اسے پالتا ہے، جو اس کی پرورش کرتا ہے، بچے کا مذہب وہی بن جاتا ہے۔ توجہ ہے، یعنی کہ بچے کو دیکھ کر پالنے والے کے مذہب کا معلوم ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، بچے کو دیکھ کر پالنے والے کا مذہب معلوم ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، پہلے بتاؤ محمد کا مذہب کیا تھا؟ صلوات پڑھیے محمد۔ بچے کو دیکھ کر
پالنے والے کا مذہب پتہ چل جاتا ہے. 2 بچے ابو طالب نے ایسے پالے, ٹھیک ہے. ابو طالب کے لیے اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہتا اپنی مجلس میں. ابو طالب اس ذات کا نام ہے, کوئی ابو طالب کو کچھ بھی سمجھے, مگر ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کی آغوش کے پروردہ یا ولی بنتے ہیں یا رسول بنتے ہیں. توجہ ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے انسان کو کیا دے کر بھیجا, اور رسول اللہ نے کیا بتایا کہ انسان جب آیا تھا تو وہ کیا تھا. تو رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں انسان جب آیا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا, فطرت اسلام پہ پیدا ہوا, یعنی مسلمان پیدا ہوا ہے. تو یہ بتائیے, اب میں مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی ہندو آپ کے سامنے آ جائے اور آ کر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہم تو آپ کی یہ بات نہیں مانتے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, ہم تو آپ کی یہ بات نہیں مانتے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, ہندو کہنے لگے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے. کوئی عیسائی آ جائے اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ عیسائی پیدا ہوتا ہے. کوئی یہودی آ جائے اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہودی پیدا ہوتا ہے. تو آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے, آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے کہ پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے؟ وہ کہہ دیں کہ آپ جانے, آپ کا رسول جانے, آپ ہی کے رسول نے تو کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے رسول کا ذاتی خیال ہو, پرسنل تھنکنگ ہو, تو آپ اپنے رسول کی بات ہم پہ کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو کیسے ثابت ہوگا؟ اب سنیے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ثابت ہو جائے گا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اسی لیے تو در علی سے وابستہ ہونا ضروری ہے. اور جو ہے اگر در علی سے وابستہ ہو جائیں تو ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. یہ بتائیے, ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ جب مسلمانوں میں کوئی مر جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اسے غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, قبر کھودتے ہیں, قبر میں اس کو لحد بناتے ہیں, لحد میں اس کو نماز میت پڑھنے کے بعد دفن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے. ذرا توجہ رکھیے, مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے, مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے. اور جب ہندوؤں کے یہاں کوئی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں دفناتے ہیں, گانے بہت ساری لکڑیاں منگائی جاتی ہیں, بیچ میں مردے کو لٹایا جاتا ہے اور لکڑیوں کو اوپر نیچے تلا اوپر استوار کیا جاتا ہے, بہت سارا گھی ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں آگ لگا دی جاتی ہے. ایسے ہی تو ہوتا ہے. یعنی کہ معلوم یہ ہوا مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے اور ہندوؤں میں مردہ جلایا جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں نے مسلمان کا مطلب ہی نہیں سمجھا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. مسلمان کہتے کسے ہیں؟ لغت میں دیکھیے, ڈکشنری میں دیکھیے کہ مسلمان کے معنی کیا ہے. جانتے ہیں کیا معنی ہے مسلمان کے؟ مسلمان کا مطلب ہے جو خود بھی آگ سے بچے اور اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچائے, خود بھی دوزخ سے بچے, اپنے متعلقین کو بھی دوزخ سے بچائے, خود بھی جہنم سے بچے, اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے بچائے,
خود بھی نار سے بچے، اپنے متعلقین کو بھی نار سے بچائے۔ آج کل تو یہ سمجھ رکھا ہے خود بھی جہنم میں جائے، اپنے متعلقین کو بھی جہنم میں لے کے جائے۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے، مسلمان کا مطلب ہے خود بھی دوزخ سے بچے، خود بھی آگ سے بچے، اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچائے۔ پوری توجہ، خود بھی آگ سے بچے، اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچائے۔ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان اسے کہتے ہیں خود بھی آگ سے بچے، اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچائے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے یہاں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں میں کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفن نہیں کیا جاتا، اسے جلایا جاتا ہے۔ پوری توجہ، مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے، ہندوؤں میں مردہ جلایا جاتا ہے۔ تو جن ہندوؤں کے یہاں یہ قانون ہے مردے کو جلایا جائے گا، ان ہندوؤں میں بھی یہ قانون ہے وہ عورت جس کے شکم میں بچہ ہے اگر مر جائے تو اسے جلایا نہیں جائے گا۔ ہائے ہائے، کہاں بیٹھے آپ؟ اسے جلایا نہیں جائے گا، اسے دفنایا جائے گا۔ کیوں دفناتے ہو بھائی؟ کہا تمہیں نہیں پتا دفنایا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے دفنایا جاتا ہے کہ پیٹ میں ہے مسلمان، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ پوری توجہ، پیٹ میں ہے مسلمان۔ توجہ رکھیے گا، ہندوؤں میں مسلمانوں میں مردہ دفنایا جاتا ہے، ہندوؤں میں مردہ جلایا جاتا ہے۔ اور ہندوؤں میں بھی اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو کہا اسے وہ مر گئی، کہا اسے جلایا نہیں جائے گا، اسے دفنایا جائے گا کہ پیٹ میں ہے مسلمان۔ اور مسلمان کا مطلب ہے خود بھی آگ سے بچے، اپنے متعلقین کو بھی آگ سے بچائے۔ تو بچہ خود بھی آگ سے بچا، اپنی ماں کو بھی آگ سے بچا لیا۔ صلوات پڑھیے محمد یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ تو یہ تو رسول نے فرمایا ہے، جی یہ تو رسول نے فرمایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان کا ہے۔ مگر اللہ کا کہہ رہا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا تو کس چیز پر آیا؟ بچوں مجھے آپ کی خدمت پیش کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی، اما شاکرا و اما، قائم رہ گیا تو شاکر بن جائے گا، چھوڑ دے گا کافر بن جائے گا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے انسان کے دو مذہب بتائے، نہ 72 نہ 73 نہ 71۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں ہے۔ اللہ نے دو مذہب بتائے، یا انسان کافر ہے یا انسان شاکر ہے۔ کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو سبیل کو چھوڑ دے۔ کافر وہ ہے جو سبیل کو چھوڑ دے۔ شاکر کون ہے؟ کا شاکر وہ ہے جو سبیل پہ قائم رہ جائے۔ توجہ رکھیے گا، جو سبیل پہ قائم رہ جائے وہ شاکر، اور جو سبیل کو چھوڑ دے وہ کافر۔ تو پروردگار نے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ جو سبیل پہ قائم رہ گیا وہ شاکر بن جائے گا، جو سبیل کو چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا۔ تو یہ بھی تو بتا سبیل کیا چیز ہے، یہ بھی تو بتا سبیل کیا چیز ہے کہ جس پر قائم رہنے والا شاکر ہے، جس کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ تو آئیے اب دیکھیے، پتہ کریے کہ سبیل کسے کہتے ہیں۔ بہت بڑا فیصلہ کروں اس ممبر سے، اس مجلس میں پوری دنیا کی انسانیت کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا انسان شاکر ہے یا انسان کافر ہے۔ انسان کے دو مذہب ہیں۔ ارے ہم بھی تو 1400 سال سے چیخ کر یہی کہہ رہے ہیں، انسان کے دو مذہب ہیں، یا انسان حسینی ہے یا انسان یزیدی ہے۔ جو حسین کے پرچم کے نیچے آ جائے وہ حسینی کہلائے گا، جو پرچم چھوڑ کے بھاگ جائے وہ یزیدی بن جائے گا۔
صلوات پڑھیے محمد. توجہ فرمائیں کہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ دو مذہب انسان کے ہیں. تو اب آئیے پہلے تو ڈکشنری کو ٹٹول لیا جائے, لغتوں کو کھنگال لیا جائے, کبھی لغت سے ہی فیصلہ ہو جائے کہ لغت ہی بتا دے کہ سبیل کا مطلب کیا ہے. تو آئیے پوچھیے لغت سے کہ ایک لفظ سبیل سے پوری دنیا کی انسانیت کو دو حصوں میں بانٹا کہ جو قائم رہ گیا شاکر کہلائے گا, جب نتیجہ ڈھونڈے نا تو فرش اللہ پہ بیٹھے نہیں رہیں گے. توجہ ہے آپ کی. جو قائم رہ گیا, جتنے خاموش ہیں اتنے ہی دار وصولوں گا آخر میں. توجہ ہے. یقین جانیے کہ اللہ نے پوری دنیا کی انسانیت کو دو حصوں میں بانٹا, یا شاکر یا کافر. شاکر کون کا جو سبیل پہ قائم رہے, کافر کون کا جو سبیل کو چھوڑ دے. تو آپ لوگوں سے پوچھئے کہ سبیل کیا چیز ہے, سبیل کے معنی کیا ہے, سبیل کے میننگز کیا ہے, سبیل کا مفہوم کیا ہے, سبیل کا مطلب کیا ہے. کہ جس پر قائم رہنے والا شاکر, جس کو چھوڑنے والا کافر. ہائے ہائے پوری توجہ. آئیے تو ہمیں لغت میں سبیل کے معنی نظر آئے راستہ. کیا معنی ہے سبیل کے؟ راستہ. تو اس سے تو کوئی بات حل نہیں کہ جو راستے کو قائم رہے وہ شاکر, جو راستے کو چھوڑ دے وہ کافر. کوئی بات حل ہوتی ہے؟ کیا نہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو پھر کیسے حل ہوگا؟ حالانکہ راستے کے لیے عربی گرامر میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے. عربی گرامر میں راستے کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوئے. سنیے, چاندہ کا مطلب راستہ, طریق کا مطلب راستہ, منہاج کا مطلب راستہ, صراط کا مطلب. ہاں آپ کہتے ہیں نا 14 5 وقتہ نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. لا نہیں نا, توجہ رکھیے گا. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. توجہ رکھیے, پوری توجہ. تو ہم نے سیدھا راستہ چن لیا ہے, اس لیے کہتے ہیں قائم رکھ. آئے ہائے, کیا وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا غدیر میں ہاتھوں پہ دکھایا تو تھا. صلوات پڑھیے محمد. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں, جنہوں نے دیکھ لیا وہ کہتے ہیں قائم رکھ لے. اب پوری توجہ رکھیے گا. اللہ نے کیا کہا؟ جو سبیل پہ قائم رہے وہ شاکر, جو سبیل کو چھوڑ دے وہ کافر. ٹھیک, تو سبیل کا مطلب ہے راستہ. تو راستے سے کوئی مطلب حل نہیں ہوتا مگر ایک لفظ سے فائدہ اٹھاؤں آپ کی اجازت ہو. اللہ تو کہہ رہا ہے جو سبیل پہ قائم رہے وہ شاکر, اور ملا کہہ رہا ہے سبیل لگانا بدعت ہے. تو اللہ کی مانے یا ملا کی مانے؟ سلوات پڑھیے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہیں آپ اس کا مطلب؟ سمجھ رہے ہیں. تو بھائی بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا, بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا کہ جو سبیل پہ قائم رہ گیا شاکر کہلائے گا, جو چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا. تو بھائی لغت سے معاملے کو حل نہیں کر سکے, کوئی مطلب نہیں حل ہوا لغت سے کہ بھائی سبیل کیا ہے کہ جس پر قائم رہنے والا شاکر, جس کو چھوڑنے والا کافر. تو آئیے پھر قرآن ہی سے پوچھیے. اے ہائے منور والو, آئیے پھر قرآن ہی سے پوچھیے. دعوت تو اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی اس کو حل کرے گا. دعوت تو قرآن ہی کا ہے تو قرآن ہی حل کرے گا کہ سبیل کیا ہے. اب ذہن میں رکھیے, اللہ نے دعویٰ کر دیا جو قائم رہ گیا وہ شاکر کہلائے گا. انا ہدیناہ سبیلا, اللہ نے انسان کو سبیل کی ہدایت کی. قائم رہنے والا شاکر, چھوڑنے والا کافر. تو اب قرآن سے پوچھئے سبیل کیا ہے. تو اب ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا تقولوا, ہمیں بتا رہا ہوں سبیل کیا ہے, لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون. اللہ کہہ رہا ہے لا تقولوا, ہرگز مت کہنا, بیکار کی باتیں مت کرنا.
فالتو کے فتوے مت دینا، زبان پہ پابندی لگائی، لا تقولوا کبھی مت کہنا لمن یقتل جو قتل ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کی سبیل پر، امواتا وہ مر گئے، بل احیاء وہ مرے نہیں ہیں، وہ باحیات ہیں، ولیکن لا تشعرون شعور تمہیں نہیں ہے، ہائے ہائے وہ باحیات ہے شعور تمہیں نہیں۔ ایک آیت پڑھی میں اس بات کا جو سبیل پہ مر جائے، جو سبیل پہ قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہنا، وہ مردہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ باحیات ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ جانتا تھا یہ انسان ہے، خطا کار ہے، یہ کہے گا اللہ نے کہنے ہی کو تو منع کیا ہے، سوچنے کو تو منع نہیں کیا، کہنے ہی کو تو منع کیا ہے، سوچنے کو تو منع نہیں کیا، اور سوچنے میں کوئی پابندی بھی نہیں۔ صبح سے شام تک انسان پتہ نہیں کتنی باتیں سوچتا ہے نہیں سوچتا، کیا گناہگار ہو جاتا ہے؟ کوئی غلط خیال ذہن انسانی میں آئے تو کیا انسان گناہگار ہو جائے گا؟ گناہگار نہیں، جب تک اس کو عمل میں نہ لائے۔ یہ شریعت محمدی کا مسئلہ ہے، اگر برے کام کے بارے میں سوچو جب تک کر نہ لو گناہگار نہیں ہوتے، اچھے کام کے بارے میں سوچ بھی لو، توجہ ہے، اچھے کام کے بارے میں سوچ بھی لو تو ثواب مل جاتا ہے۔ تو میں یہی تو کہہ سکتا ہوں یار، اچھا کر نہیں سکتے تو اچھا سوچ تو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد مگر سوچے کون؟ سوچے آپ اچھا کر نہیں سکتے تو اچھا سوچ تو سکتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے میں تمہیں سوچنے پہ ہی ثواب دے دوں گا۔ کتنا مہربان ہے اللہ، یہ کہہ رہا ہے کہ بس سوچ لو تم۔ کوئی یہ سوچ لے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد فلاں آدمی کی مدد کروں گا، اب وہ مدد نہ کر سکے تو ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ نیکیوں کے سوچنے کا ضرور ہے۔ کتنا مہربان ہے اللہ، اور جو برائی کے بارے میں سوچے کتنی چھوٹ دی ہے، جب تک اس کو انجام نہ دے لے گناہگار نہیں ہوتی۔ تو اسی معاملے میں اب میں نے آپ کے دماغ میں یہ اتار دیا کہ سوچنے میں پابندی نہیں ہے، تو اللہ جانتا تھا یہ انسان کہے گا اللہ نے کہنے ہی کو تو منع کیا ہے، سوچنے کو تو منع نہیں کیا، تو یہ سوچ کے طرح طرح کی باتیں کرے گا، سوچ کے طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ اچھا، یہ انسان کا دستور بھی ہے، جب کچھ بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ پہلے سوچتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر ممبر پہ فتویٰ دیتا ہے۔ یہی ہے نا دستور۔ اب سنیے آیات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک آیت میں نے پڑھی، لا تقولوا یقتلوا فی سبیل اللہ، کبھی مت کہنا جو اللہ کی سبیل پہ قتل ہو گئے وہ مر گئے۔ اب دوسری آیت اللہ نے پیش کری کہ یہ انسان ہے، کہے گا کہنے ہی کو تو منع کیا ہے، سوچنے کو تو منع نہیں کیا۔ دوسری آیت رکھی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی سبیل پر قتل ہو جائے اسے مردہ سوچ بھی مت لینا۔ ہر کام کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہائے ہائے، ہر کام کے بارے میں سوچ سکتے ہو، اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے۔ کبھی گمان بھی مت کر لینا جو سبیل پہ قتل ہو جائے وہ مردہ ہے۔ اب پوری توجہ، بس جب گمان کرتا ہے انسان، تو جب گمان کرتا ہے سوچتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر بولتا ہے، پوری توجہ۔ تو جب اللہ نے سوچنے کو منع کیا ہے تو فتویٰ دینے کا حق کہاں سے آ گیا؟ صلوات پڑھیے محمد تو بھونکنے کا حق کہاں سے آ گیا؟
ایسے سنیے تو اب دو آئے میں نے آپ کی خدمت میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، دوسری لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ہرگز ہرگز گمان بھی مت کر لینا جو قتل ہو جائے اللہ کی سبیل پر امواتا، وہ مر گئے، وہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء، وہ باحیات ہیں، الا ربهم يرزقون، اور صرف باحیات ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ آئے ہائے، میں کس منزل پہ لے آیا؟ وہ اپنے اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہے ہیں۔ تو کون ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ کون ہیں؟ بتائیے کون ہے؟ کہا جو سبیل پہ مر گئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو سبیل پہ مر جائے اسے مردہ مت سوچنا، وہ باحیاتی نہیں ہے، اپنے اللہ کی طرف سے رزق بھی پا رہا ہے۔ ہائے ہائے، جو سبیل پہ قتل ہو جائے اسے مردہ مت سوچنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ زندہ ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، یہی تو پتہ کر رہے تھے سبیل کیا ہے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا سبیل ایسی چیز ہے کہ جس پر مرنے والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اب رسول سے پوچھئے، بات فیصلہ ہو گیا کہ سبیل ایسی چیز ہے جس پر مرنے والا مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اب رسول سے پوچھئے، کیا نماز سبیل ہے؟ کیا روزہ سبیل ہے؟ کیا حج سبیل ہے؟ کیا زکات سبیل ہے؟ کیا جہاد سبیل ہے؟ کبھی رسول نے کہا جو نماز پہ مرے وہ مرتا نہیں، کبھی رسول نے کہا جو روزے پہ مرے وہ مرتا نہیں، کبھی رسول نے کہا جو حج پہ مرے وہ مرتا نہیں، کبھی رسول نے کہا جو زکات پہ مرے مرتا نہیں، کبھی رسول نے کہا جو جہاد پہ مرے وہ مرتا نہیں۔ ارے 23 سالہ تبلیغ زندگی میں ایک ہی تو جملہ کہا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے، صلوات پڑھیے محمد ہوا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اب نکالیے نتیجہ، اب نکلے گا نتیجہ۔ پوری دنیا کی انسانیت 2 حصوں میں بٹ گئی لفظ سبیل سے۔ سبیل کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا جو سبیل پر قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ مردہ نہیں ہے۔ اے ہائے، یعنی اللہ جسے سبیل کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ اسے محبت اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے، اگر قرآن کی آیت نہ سمجھ پائیں تو حدیث سے سمجھیے، حدیث تو وضاحت کرتی ہے قرآن کی آیت کی، حدیث سے سمجھیے۔ اگر قرآن کی آیت کی وضاحت نہ ہو پائے تو اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ جو سبیل پہ مرے اسے مردہ مت کہنا۔ رسول نے کہا جو محبت اہل بیت پہ مرے وہ مردہ نہیں ہے۔ توجہ ہے، تو جسے اللہ سبیل کہہ رہا ہے اسے محمد مصطفیٰ محبت اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ توجہ ہے، تو سبیل کا مطلب ہے محبت اہل بیت۔ تو اب یوں ترجمہ کرو، اللہ نے کہا انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سبیل پہ پیدا کیا، جو قائم رہ گیا شاکر کہلائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ کافر کہلائے گا۔ محمد کی زبان میں یہ ترجمہ کرو، اللہ نے ہر انسان کو محبت اہل بیت پر پیدا کیا، جو قائم رہ گیا وہ شاکر کہلائے گا، جو اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ کافر بن جائے گا۔ وہ فیصلہ
رہے وہ شاکر کہلائے گا. بھٹک رہے ہیں کافر کون شاکر کون؟ ارے مل تو گیا نتیجہ. بس اہل بیت کا معاملہ ہے، جو قائم رہ جائے وہ شاکر ہے، جو چھوڑ دے وہ کافر کا بھی باپ. توجہ ہے. اب اللہ نے آگے چل کے بھئی یہ جو اہل بیت کی محبت پہ دنیا سے جانے والے، اب پوری طرح دیکھیے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو سبیل کیا ہے کہ جو مر جائے اسے مردہ مت کہنا، ٹھیک ہے. بل احیاء، وہ باحیات ہے، اور عند ربہم یرزقون. اور دیکھو صرف باحیات ہی نہیں ہے، اپنے اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. تو جب وہ رزق پاتے ہیں تو وہ رزق جاتا کہاں ہے؟ جب وہ رزق پاتے ہیں، اصل میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہماری قوم کے بچے کھانے اور پینے ہی کو رزق سمجھتے ہیں. توجہ ہے. چکن، مٹن، بریانی، کوفتہ، نہاری اور یہی سب چیزیں، پراٹھا، انڈا اور چاکلیٹ اور ڈیری ملک اور کٹ کیٹ، ہاں یہی سب چیزیں رزق ہے. توجہ ہے. اور کولڈ ڈرنک اور کوکا کولا اور تھمس اپ اور یہ اور وہ اور فلاں اور مازا اور زیرہ، بھائی یہ رزق ہے سب. ایسا نہیں ہے، یہی رزق نہیں ہے. رزق کیا ہے وہ سمجھیے. آپ روز دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگار ہمیں شفاعت حسین کا رزق عطا فرما. ہائے ہائے. اللہم ارزقنی ولدا طیبا، پروردگار ہمیں پاک بیٹے کا رزق عطا فرما. شفاعت حسین رزق ہے، اولاد صالح شریف اولاد، نیک اولاد رزق ہے. شفاعت حسین رزق ہے، اولاد صالح رزق ہے. سمجھ میں آ گیا رزق کیا ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ شفاعت حسین رزق، اولاد صالح رزق. اب اللہ کہہ رہا ہے، اب سنیے، یہ صرف زندہ ہی نہیں ہے، عند ربہم یرزقون، بلکہ اپنے اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں. ٹھیک. شفاعت حسین رزق، اولاد صالح رزق. تو جب یہ رزق پاتے ہیں تو وہ رزق جاتا کہاں ہے؟ وہ رزق جاتا کہاں ہے؟ تو قرآن میں آیت آئی، گھبراؤ مت، مما رزقناہم ينفقون، یہ اس رزق کو مومنین میں تقسیم کر دیتے ہیں. ہائے ہائے. اہل بیت پہ کی محبت پہ مرنے والے کتنا مرتبہ ہے؟ پہلے تو یہ رزق پاتے ہیں، دوسرا مرتبہ یہ اس رزق کو مومنین میں تقسیم کر دیتے ہیں. رزق کیا ہے؟ اولاد صالح. تو یہ تو عام شہید کا مرتبہ ہے کہ مومنوں کو بیٹا عطا کر دے. تو اب جب عام شہید مومنوں کو بیٹا دے سکتا ہے تو اگر سید الشہداء لائف کو ساتھ میں دے دے تو اعتراض کی کیا بات ہے؟ سلوات پڑھیے محمد. جب عام شہید مومنوں کو بیٹا دے سکتا ہے تو اگر سید الشہداء راحل کو ساتھ میں دے دیتے، کیا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے دے دیے؟ بغیر ماں باپ کے آدم و حوا پیدا ہوئے، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ توجہ ہے. ارے پڑھ کے تو دیکھو، سب سمجھ میں آ جائے گا. اپنی آنکھوں پہ بغض علی کا چشمہ مت لگاؤ، محبت علی کی عینک سے دیکھو، سب سمجھ میں آ جائے گا. ہائے ہائے. توجہ ہے. کیا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا؟ آئیے مولانا نور عالم صاحب آگے آ جائیے. سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک آدھ نعرہ تو لگا دیجیے، آپ کے آنے کا مطلب لگا دیجیے لگا دیجیے. جو
یار وہ کیسے دے دیے بیٹے؟ رسول تو منع کر رہے تھے، حسین دے رہے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیسے دے دیا؟ میں آپ کیسے بارگاہ رسالہ سجی ہوئی ہے، راہب آیا دروازے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ بیٹا چاہیے. رسول نے سنا اور لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا اور راہب کی طرف دیکھ کے کہا، راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. 3 برس کا بچہ جس کا نام تاریخ لکھ دیا حسین ابن علی، برابر میں بیٹھا ہوا تھا. نانا کی عزت کی فکر ہوئی، ذہن میں خیال آیا کل کا مورخ لکھے گا کہ تمہارے رسول کو تو اتنی بھی پاور نہیں تھی کہ راہب کو ایک بیٹا ہی دے دیتے. حسین نے آواز دی، راہب پلٹ، نانا تو بڑی بات ہے، نواسے سے لینا جا. اب راہب پلٹا، کیا حکم ہے سرکار؟ حسین نے کہا راہب 1 دیا. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 2 دیے. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 3 دیے. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 4 دیے. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 5 دیے. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 6 دیے. رسول نے کہا قسمت میں نہیں ہے. حسین نے کہا 7 دیے. آسمان سے جبرائیل نازل ہو گئے، رسول کو سلام کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور یہ کہلوایا ہے آج حسین کو مت روکو. حسین کا دریائے سخاوت جوش میں ہے. اگر حسین قیامت تک مانگتا جائے گا تو ہم راہب کو قیامت تک نجات آگے جائیں گے. بلند صلوات بھیجیے قبلہ کے استقبال کے لیے. میرے لیے مشکل پڑھنا، مجلس پڑھنا ابھی تک تو بھاری کیا، بہت زیادہ بھاری ہو گئی. جو 2 قبلہ بیٹھے تھے، قبلہ بھی آ گیا. میرے سینئر ہیں ناظمین کے، بڑے اچھے خطیب ہیں، آپ روز سن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. مولا سلامت رکھے ان کے بھائی غلام اسماعیل صاحب، مولانا غلام علی صاحب، ہمارے بھائی ہیں، بڑی محبت ہے، بڑا پیار دیا انہوں نے ہمیں لکھنؤ میں. تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میرے لیے مشکل ہو گئی مجلس پڑھنا باقی. حالانکہ میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا ہوں، پورا گھنٹہ ہو گیا، 2 منٹ باقی 1 گھنٹے میں. اگر چند جملے آپ کی تصدیق ہو جائے اور آپ کی حوصلہ افزائی ہے، میرے آپ کا آنا میرے لیے حوصلہ افزائی ہے. حوصلہ افزائی سے کم نہیں ہے، قبلہ یقین جانتے ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے آپ. تو بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے دے دیے. رسول نے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے راہب سے کہا، راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں. حسین نے کتنے دیے؟ 7 دیے. تو رسول کیسے دے سکتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. رسول منع کر رہے تھے اور حسین دے کیسے رہے تھے؟ پہلے تو یہ بتاؤ رسول نے منع کر دیا. پہلے تو یہ بتاؤ رسول نے منع کر دیا. رسول نے منع نہیں کیا، رسول نے تو راہب کی قسمت بتائی. قسمت میں نہیں ہے، توجہ ہے. رسول نے منع نہیں کیا، جملہ کہوں، رسول نے منع نہیں کیا. حسین نے 7 دیے، کہا کیسے ہو سکتا ہے رسول منع کر رہے ہو، حسین دے رہے ہو. تو رسول نے منع کہا کیا؟ رسول نے قسمت بتائی. یہاں تھا علم کا مسئلہ، وہاں تھا عطا کا مسئلہ. یہاں تھا علم کا مسئلہ، وہاں تھا عطا کا مسئلہ. رسول نے منع نہیں کیا، رسول نے قسمت بتائی. جملوں کو پلٹ کے یوں کہوں، رسول قسمت بتا رہا تھا، حسین قسمت پانا
رسول نے منع نہیں کیا، رسول نے قسمت بنائی، قسمت بنائی، منع کب کیا؟ یہ کہا راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اتنی بات کہی، حسین نے ساتھ دے دیے، رسول نے قسمت بتائی، حسین نے قسمت بنائی۔ رسول نے قسمت بتائی، حسین نے قسمت بنائی۔ بس ہم میں اور میں تو یہی فرق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دے، وہ اس کو مانتے ہیں جو سنوری ہوئی کو بگاڑ دے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ معاملہ تو سارا رہبر کا ہے، کون کس کو مانتا ہے کون کس کو نہیں مانتا۔ ہم نے ایسوں کو مانا جس نے بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دیا۔ کہا بھائی یہ صاحب کو 7 بیٹے دیے بھلو، کیسے دے دیے؟ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جب پیپر سے پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے کوئی عبادت قبول نہ ہو، 2 آنسو ٹھیک ہے نا، تو جنت مل جائے، 2 آنسو قبول ہو جائیں جنت مل جائے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ 2 آنسوؤں کے بدلے اتنی بڑی جنت کیسے مل جائے؟ 2 آنسوؤں کے بدلے 2 آنسو اور جنت۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نمازیں بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، سب کچھ ہمارا، مگر 2 آنسوؤں کی قیمت ہے جنت۔ 2 آنسو قبول ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ سنیے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں ہمارے مولا کے یہاں سخاوت جزئی نہیں ہے، کلی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، جز اور کل۔ ایک ہوتا ہے جز یعنی تھوڑا سا حصہ، اور کل ہوتا ہے کل کا کل، ٹھیک۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی، کلی کی دلیل کیا ہے؟ سخاوت کلی ہے۔ کتنے بیٹوں کا سوال ہوا تھا؟ 1 بیٹے کا، ملے کتنے؟ 7۔ سوال 1 بیٹے کا ہوا، میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سوال 1 بیٹے کا ہوا یا 7 مانگنے آیا تھا؟ مولا سلامت رکھے، کیا 7 مانگنے آیا؟ علی بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ علی نے کمبر کو بلایا، کمبر آؤ، یہ بھوکا ہے، اسے روٹی دو۔ کیا مولا روٹی تو ناشتے دان میں، کیا ناشتے دان زمین دے دو، کیا ناشتے دان تو اونٹ میں، کیا اونٹ زمین دے دو، کیا اونٹ تو قطار میں، کیا قطار زمین دے دو۔ آئے آئے، اب کمبر قطار کی نہار چھوڑ کے بھاگنے لگا۔ کیا کمبر بھاگ کیوں رہے ہو؟ کیا مولا میں کہوں گا نہار میرے ہاتھ میں، تو آپ کہیں گے کمبر تم بھی چلے جاؤ۔ مولا